اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، متروں، سجنوں، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اے ایم بی الف میم با انفوٹینمنٹ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ندیم حیدر۔ آج ایک اہم مسئلہ لے کر آپ کے سامنے پھر دوبارہ حاضر ہوا ہوں۔ اس وقت ہمارے پاکستان میں ایک بہت اہم چیز ہے، اس کو غیر اہم مت سمجھیں، جو ڈسکس ہو رہی ہے کہ امریکہ کے اندر کچھ ڈاکٹرز ہیں جن میں سے ایک پاکستانی ڈاکٹر بھی ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ خنزیر کا دل پکڑ کر ایک انسان کو لگا دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد وہ انسان جو ہے اس کی جان بچ گئی۔ تو اب ادھر مذہبی طبقوں میں ایک بحث چھڑی ہوئی ہے، اور وہ مذہبی کم ہے اور جو ہے نا سوشل مذہبی زیادہ ہیں، تو یا پھر ڈیجیٹل مذہبی کہہ سکتے ہیں کہ یہ آیا کہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو اس بحث کا ایک فائدہ بھی ہو رہا ہے کہ بہت ساری جو متس ہیں کہ اس کا نام لینے سے زبان ناپاک ہو جاتی ہے، یہ ہو جاتی ہے، وہ ہو جاتی ہے، تو اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ صرف ہمارے لوگوں نے یا اس کو پھیلایا ہے، یا اس کی کوئی منطق، کوئی دلیل، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ملتی۔ ایک چیز تو یہ سامنے آئی۔ دوسرا یہ ہے کہ میں یہ موضوع کیوں ڈسکس کر رہا ہوں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس ٹی وی نیوز چینل میں میں کام کرتا رہا، تو ایک کافی عرصہ تک میری جو بیٹ تھی وہ ریلیجیس پارٹیز، پولیٹیکل ریلیجیس پارٹیز تھی۔ اس کے اندر یہ جماعت اسلامی، اس کے علاوہ جے یو آئی اور جے یو آئی سمی فے، جتنی بھی جماعتیں ہیں ساری اس کے اندر آتی ہیں۔ تو مذہبی طبقے سے میرا ایک اچھا خاصا لگاؤ ہے، اور اس کو آپ کہہ رہے ہیں نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس طرح کی جو ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں تو کوشش یہ کیا جائے کہ اس کو کنکلوڈ کریں کسی پازیٹیو چیز پر، کوئی مثبت چیز ہمارے سامنے آئے، معاشرے کے اندر ایک اچھا پیغام جائے۔ اگر انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا تو پھر اس بحث کا کیا نتیجہ ہوگا، یہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے اس کو سمجھنا۔ تو بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں اپنی ذاتی رائے تو نہیں دے سکتا کہ آیا کہ یہ حلال ہے، حرام ہے، یہ کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کے لیے پھر میرے استاد بھی ہیں اور بہت محترم سید حیدر فاروق مودودی، جو مولانا مودودی صاحب کے کیا ہیں، فرزند ہیں، ان سے میں نے اس میں تھوڑی سی مدد لی ہے، ان سے کچھ کوسچنز کیے کہ شاہ صاحب آپ بتا دیں کہ اس کے بارے میں ہماری کیا رائے ہونی چاہیے، کیا رائے نہیں ہونی چاہیے، اور یہ ڈسکشن بھی ہونی چاہیے تھی یا نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اب ڈسکشن شروع ہو چکی ہے، تو ظاہری بات ہے اس کے اندر جتنا ہمارا حصہ تھوڑا بہت بنتا ہے تو ہم ڈال دیتے ہیں۔ تو جب میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ دیکھیے امریکہ میں یہ ہو گیا، اور تو انہوں نے کہا، تو ایک بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک چیز جب پہلی دفعہ ہوئی ہے، اور تو پھر ہم نتیجہ کیسے اخذ کر سکتے ہیں؟ آج سے پہلے کبھی یہ ہوا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، آج سے پہلے تو کبھی نہیں ہوا۔ تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک آپ نے آرگن لے کر لگایا ہے کسی انسان کے جسم میں، تو اسی جانور کے اثرات اس کے اوپر مرتب ہونا شروع ہو جائیں گے؟ تو یہ کہنا تو درست نہیں ہوگا۔ تو آپ خود سن لیجئے کہ شاہ صاحب نے اس بارے میں کیا کہا۔ اس کی بنیاد یہ جو لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں، اس کی بنیاد یہ تو ان کا خیال سادہ ہی ہے۔ عملی دنیا میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، یہ پہلی دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایسا ہوا ہے، خیال ہے۔ اب دیکھیے نا، بات یہ جس کے لگایا جا رہا ہے یہ تو اس کی رائے کی، اس کی اہمیت ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے تو اسے لگا دینا چاہیے، نہیں چاہتا نہیں لگانا چاہیے۔ اس میں کسی غامدی صاحب کا یا انجینئر محمد علی صاحب کی رائے کی کچھ اہمیت ہی نہیں ہے۔ سلسلے میں کوئی ممانعت تو کہیں ہے نہیں، یا تو کوئی شریعت کا حوالہ قرآن و حدیث کا حوالہ دے کوئی کہ بھائی وجود میں منع فرمایا ہے یا اللہ کے کتاب میں ممانعت ہے۔ ایک آج کا واقعہ ہے، اس میں دوسری حضور کی رائے ہے، اور فقہ کا اصول ہے کہ جہاں حکم واضح نہ ہو ہر شخص بھی انٹرپریٹیشن کر سکتا ہے،
جسے لگوانا ہے وہ ڈالے, لگانے والا ڈالے. اس میں کسی محمد علی ہوگا عملی کی کوئی بات کی اہمیت نہیں ہے. ابھی انیشیل اسٹیجز ہے, ابھی اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے, یہ خیال ہے, ابھی تجربات ہو رہے ہیں دیکھیے. اور جہاں اگر کسی کو سور کے دل پر اعتراض ہے تو ان کے کسی گیزر یا بھیڑیے کے دل لگا دینا چاہیے, اس کو بھی جائز ہوگا. پھر حرام کی اقسام ہے نا, سور اور طرح کے حرام ہے, گیزر اور بھیڑیا اور طرح کے حرام ہے. باقی اگر وہ کہیں گے تو کسی حلال چیز کا لگا دیں گے, ٹھیک ہے, یہی ہو سکتا ہے. ان کا ایک موقع تو اب دیجیے. جی جیسے کہ آپ نے سنا, بہت بزرگ شخصیت ہیں اور مختلف مکاتب فکر کے لوگ بغیر کسی تفریق کے یہاں پر آتے ہیں. یہ چھرا میں ان کی رہائش ہے, اور شاہ صاحب کیا کرتے ہیں, مختلف لوگوں کو ان کے مسائل مشورے بتاتے ہیں. تو یہ جو انہوں نے سب سے خوبصورت بات یہ کی, انہوں نے کہ ایک چیز پہلی دفعہ ہوئی ہے. جب ایک چیز پہلی دفعہ ہو رہی ہے تو آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ اس کا رزلٹ یہ نکلنا ہے؟ تو ایسا نہیں ہوتا. آپ اس کو تھوڑا ٹائم دیں, اور یہ آپ کا ایک اپنا ذاتی خیال ہے. خیال کیا ہوتا ہے؟ خیال بہت اہم چیز ہے. اس کی یہ کیوں آتے ہیں, یہ فلسفے میں بات چلی جائے گی, لیکن اگر اس کے پیچھے کوئی منطق, کوئی دلیل نہیں ہے تو ٹھیک ہے, آپ کے خیال کی اہمیت آپ کی حد تک ہو سکتی ہے, دوسرے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے خیال کی اہمیت دوسرے کے نزدیک بھی اسی طرح ہو جیسے کہ آپ سمجھ رہے ہیں. اور یہ خیالات انسان کے دل میں آتے کیوں ہیں؟ بس یہ تھوڑا سا سمجھ لیجیے کہ جو آپ کے مشاہدات ہوتے ہیں, جو آپ کا تجربہ ہوتا ہے, جس سوسائٹی کے اندر آپ رہ رہے ہوتے ہیں, جو چیزیں آپ پڑھتے ہیں, جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں, جو چیزیں آپ کو سکھائی جاتی ہیں, اسی کی بنیاد پر کیا ہے, آپ کے ذہن کے اندر مختلف قسم کے خیالات جنم لیتے ہیں. تو فلسفی کے اندر, میں خود ماسٹر آف فلسفی ہوں, تو فلسفی کے اندر جو خیالات ہے وہ بہت اہمیت کے حامل رکھتے ہیں. تو یہ تو ایک بات انہوں نے کلیئر کر دی کہ بھائی اس کو ڈسکس نہیں کرو, کیوں, آپ ایک چیز ابھی انیشیل سٹیج پر ہے تو تھوڑا سا رزلٹ سامنے تو آنے دو. کیا پتہ یہ جو آپ نے ایک خنزیر کا دل لگایا ہے, ابھی تو وہ اس کے بہتر رزلٹ آ رہے, ہو سکتا ہے کہ یہ فیل ہو جائے. اگر یہ خدا نخواستہ فیل ہو گیا, کیونکہ یہ ایک باقاعدہ طور پر ایک سائنس ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ جس طرح سے ڈفرینٹ اینیملز ہیں ان کے کوئی نہ کوئی آرگن کو یوز کرتے ہوئے ہیومن باڈی کے اندر لگانا ہے, جیسے انسان کے آرگن انسان کے اندر لگائے جا رہے ہیں. جیسے کہ گردہ ہے, گردے تو دو ہوتے ہیں, اب گردے کا پیس نہیں دیا جاتا, پورا گردہ دیا جاتا ہے. آپ دو میں سے ایک گردہ دے دیا تو کیا ہے, اس کی جان بچ گئی. تو اس سے پہلے ہوا یہی تھا کہ پہلے انہوں نے, امریکیوں نے کیا کیا, شاید وہ یہ بہت بڑی سازش کر رہے ہیں ہمارے خلاف. سب سے پہلے انہوں نے ایک مردہ انسان کے جسم کے اندر خنزیر کا گردہ لگایا تھا, پھر انہوں نے دیکھا کہ وہ ورک کر رہا ہے, تو اسی نے بات کو آگے بڑھایا, اور بات آگے بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گئی کہ آج انہوں نے دل لگا دیا. اب یہ تو دیکھ لیں کہ 3-4 دن میں, ہفتے میں تو نہیں پتہ چل جائے گا کہ اس کے کتنے مثبت اثرات ہیں یا کس کے اتنے منفی اثرات ہیں. اب ایک چیز کو کنکلوڈ تو ہونے دیں. ہم بیٹھ گئے پہلے, مختلف حوالے بھی دے رہے ہیں, مختلف باتیں بھی کریں. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ شاہ صاحب یہ بتائیے کہ جو اس وقت ڈسکشن جاری ہے, تو پوری یہ جو دنیا ہے اس وقت, اس کو کیا کہا جاتا ہے, گلوبل ولیج کہا جاتا ہے. آپ یہاں بیٹھ کے بات کریں, پوری دنیا کے اندر اس کی گونج سنائی دیتی ہے, اور جو میڈیا ہمارے اگینسٹ ہے وہ تو ہم ان چیزوں کو زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے دنیا کے سامنے کہ یہ قوم کیا سوچ رہی ہے. تو ذرا خود سن لیجئے کہ انہوں نے اس بارے میں کیا کہا, کہ یہ جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں تو یہ دنیا اس کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے. یعنی میسج یہ دے رہے ہیں کہ اخلاقی طور پر اس کی دیوالیاں ہو چکے ہیں, علمی اور اخلاقی لحاظ سے اس کی دیوالیاں ہو چکی ہیں, تو میسج دینا چاہتے ہیں. تو یہ اتھارٹیز نہیں ہے جو اس کے اوپر ٹاپ کر رہی ہے, ان کو اتھارٹیز. سوال یہ ہے کہ کوئی قرآن و حدیث کو خرید تو کچھ ہے نہیں. اب قیاس آ رہی ہیں, ہر بڑی صاحب اپنی قیاسائی کر رہے ہیں, ہر شخص اپنے قیاس اپنی
कि बात को उसे पेश करने के लिए, अपनी बात की अहमियत बढ़ाने के लिए, हालांकि किसी की राय की कोई अहमियत नहीं है। ठीक है। अच्छा शाह साहब, ये गुजारिश ये है कि वो कहते हैं कि जिस तरह से आप कोई चीज खाते हैं तो वो आपके जिस्म का हिस्सा बन जाती है, तो इसलिए मना किया गया कि आप सूअर का गोश्त ना खाएं। ये उस मानों में नहीं आता, ये खाने की चीज नहीं है, ये लगाने की चीज है। जैसे दवाई है, जी जी, आपके ज्यादातर जो बाहर की दवाई है उसमें अल्कोहल बेस होती है, उसमें पैसे तो होती है अल्कोहल है सारी, वो मानों में नहीं आती। जी, जहाँ पर ये बात आ गई कि पूरी दुनिया के अंदर इसका मैसेज किया जा रहा है, और उन्होंने कहा देखिए ये एक आर्गन है, लगा दिया, इसको उस जुमरे में ना लें जिस तरह से आप इसको दूसरी चीज़ों के जुमरे में लेते हैं। लेकिन मैंने फिर उनसे ये पूछा कि जैसे कि दिल के बारे में ये कहता है कि मेरा दिल ये कह रहा है, मेरे दिल में ये ख्याल आता है। इस तरह से शायर हजरात भी दिल को किसी और जुमरे में लेते हैं, और बाज़ जो रिलीजियस लोग हैं वो भी दिल को किसी और उसमें लेते हैं। तो उसके बारे में वाज़ेह तौर पे शाह साहब ने कहा कि देखिए ये आप इसके मानी तब्दील नहीं करें। मेडिकल साइंस बहुत हद तक अब तरक्की कर चुकी है, और वो कल्ब क्या है जिसका जिक्र किया जाता है, अगर उसको मैं बैठकर यहाँ पे उसकी डिस्कशन करना शुरू करता हूँ तो ये तो उसके लिए बहुत टाइम चाहिए, इतनी जल्दी इसको सम अप नहीं किया जा सकता। लेकिन इसको खुदारा मिक्स मत करें। और मज़ीद उन्होंने क्या कहा, आप जो है इसको खुद सुन लीजिए तो ज़्यादा मेरे ख्याल में बेहतर होगा। अच्छा शाह साहब, हाँ, सवाल ये मेरे ध्यान में एक आखिरी रह गया था, वो ये था कि जैसे कि वो शायर हजरात और लोग कहते हैं कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, जैसे उनका ख्याल ये है कि दिल भी से भी सोचा जाता है, तो ये दिल से क्या मना है? ये देखिए, ये शायर का ख्याल है, दिल जो है वो एक पंप है सर, दिल न सोचता है न देखता है, ये सारा काम दिमाग का है। ठीक है, दिल तो एक पंप है और कोई ऐसी चीज नहीं। बाद में मेडिकल साइंस ने प्रूव किया कि दिल तो सिर्फ पंप है, असल चीज दिमाग है। जैसे कहती है क्लिनिकल डेथ होती है, जब दिमाग मर जाता है तो सब डेथ डिक्लेयर करते हैं। दिल को तो दोबारा जिंदा कर देते हैं। आप मुर्गी का दिल जिंदा करें, मुर्गी को जिंदा करें और दिल निकाल के नमक के पानी में डाल दिए, चलना शुरू हो जाता है। ठीक है शाह साहब, आपकी जो है आप मेडिकल साइंस को अगर नहीं समझते तो और बात है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अहम बात जो उन्होंने यहाँ पर की वो ये है कि देख लीजिए कि मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है, और ये सारे काम जो बॉडी के होते हैं ये हमारा क्या करता है, ये ब्रेन करता है, ना कि दिल, गुर्दा, जिगर, ठीक है, ये चीज़ें नहीं करती। इसीलिए मेडिकल साइंस के अंदर जब इंसान का ब्रेन डेड होता है तो उसे क्या डिक्लेयर किया जाता है कि ये डेथ है, ये बंदा मर चुका है। ख़ास तौर पे हम जो जर्नलिस्ट हजरात हैं, तो जैसे कि अभी एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ दहशतगर्दी का अनारकली में, तो जो लोग वेंटिलेटर पे चले जाते हैं तो क्या किया जाता है कि वेट करते हैं एंड तक कि इसका ब्रेन चल रहा है। बाकी चीज़ें, वेंटिलेटर हर चीज़ को चला देता है, दिल को चला देता है, गुर्दों को चला देता है, और आपकी सांस को बहाल कर देता है, फेफड़ों को चला देता है। लेकिन क्या एक ऐसी चीज़ है जिसको वेंटिलेटर नहीं चला सकता? अभी तक साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की, वो ब्रेन है। तो ये सारी चीज़ें ब्रेन से कंट्रोल होती हैं, इन चीज़ों को मिक्स मत कीजिए। और बात ये है कि किसी एक शख्स को सुनने के बाद आप अपनी राय ना बना लें। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि पहले तो अकल का इस्तेमाल करें। आइन काफ लाम, ये अकल की डेफिनेशन भी आपको मेरी किसी पिछली वीडियोस में मिल जाएगी। तो अगर अकल जहाँ पर आपकी जवाब दे जाए तो ठीक है, ज़रूर ओपिनियन लें, और उसके साथ साथ जो इस अहम मौजू के ऊपर ओपिनियन अपना दे रहे हैं तो वो यही सोच ले कि जिस वक्त लाउड स्पीकर आया था तब भी फतवा आ गया था, टेलीविज़न आया तब भी फतवा आ गया, टीवी के ऊपर फतवा मौजूद है, हर चीज़ के ऊपर फतवा मौजूद है। तो क्या हमने क्या करना है, सिर्फ इसके ऊपर फतवे देते रहना है, या इससे आगे निकल कर भी कोई काम करना है? तो
ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے، اس کے بعد آپ کا اپنا فیصلہ ہے. جس نے لگانا ہے اور جس نے لگوانا ہے، اس میں سب سے اہم رول اس کا ہے، نہ کہ اس کا ہے کہ جو کیمرے کے سامنے آ کر یہاں وہ ڈسکشن کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ اچھی چیزیں بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اچھی چیزیں نہیں ہیں. دارالفتہ کی جانب سے مصر میں بہت بڑا نام ہے، ان کی جانب سے باقاعدہ فتویٰ آیا کہ نہیں یہ لگا سکتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ چیز میں لازمی آپ کے سامنے کوٹ کروں گا. اس کے ساتھ ساتھ عراق میں ایک بہت بڑے مجتہد ہیں آیت اللہ سستانی صاحب، تو انہوں نے بھی جب کرونا ویکسین میں یہ بات آئی کہ اس کے اندر سور کے اجزاء شامل کیے جا رہے ہیں، تو انہوں نے باقاعدہ طور پر جب سوالات آئے تو انہوں نے فتویٰ دیا کہ نہیں، اگر اس کے اجزاء استعمال بھی کیے جا رہے ہیں ویکسین میں تو ویکسین لگائی جاتی ہے، کھائی نہیں جاتی، تو لہٰذا اس کا لگانا درست ہے. تو لہٰذا اس بات کو اگر زیادہ اچھالا جائے گا تو ٹھیک ہے. شروع میں یہ انسان کی ایک نیچر ہوتی ہے کہ وہ نئی چیز کو پہلے کیا کرتا ہے، رزسٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کو کیا کر لیتا ہے، ایکسیپٹ کر لیتا ہے. تو کوشش یہ کیجیے کہ احتیاط کے ساتھ جو بہت بڑی اتھارٹی ہے، یا اس پہ کوئی اجماع کر لیں بیٹھ کر، پھر کوئی ایک ڈسیژن قوم کے سامنے رکھیں، نہ کہ ایسی کوئی گفتگو ہم کریں کہ وہی الفاظ، کیونکہ اب تو ریکارڈ ہو جاتی ہے گفتگو. اب بات یہ نہیں ہے کہ ضائع ہو گئی، ہر ایک کے ڈیوائس کے اندر اس کے علاوہ آن لائن گفتگو پڑی ہوئی ہے. تو یہ دنیا ہمارا مذاق نہ بنائے. تو یہ ذرا تھوڑا سا خیال کیجیے گا. امید ہے آپ کو یہ ڈسکشن پسند آئی ہوگی، اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ ٹاپکس کے ساتھ اسی طرح آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب کریں، اور ساتھ ساتھ اس کو شیئر کریں، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کامنٹ لازمی کریں، تاکہ ہم آپ کے سوالوں کے جواب دے سکیں، اور آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت اہم ہے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.